ان خاتون کا ایک بیٹا ہے، جب دیکھتا ہے کہ بہت سارے لوگ جمع ہیں تو اس نے سوچا لاؤ میں جا کر کے ان کے حالات معلوم تو کروں کہ آخر یہ جمع کیوں ہے۔ جب پہنچا تو کہا کیسے جمع ہو؟ کہا بھئی بارش نہیں ہو رہی ہے، ہم لوگ استسقاء کی نماز پڑھنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو 3 دن ہو گئے، بارش تو ہونی چاہیے، کہ ایک قطرہ بھی نہیں برسا اور الٹا دھوپ ہو رہی ہے، دیکھو بہت زیادہ تپش ہے، بڑی گرمی ہے۔ جوان گیا، جانے کے بعد اس نے کچھ وہاں دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد ابھی اس کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہی تھے کہ بارش برسنے لگی۔ لوگوں نے کہا پکڑو اسے، اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے، کوئی خدا کا محبوب ہے، پکڑو اسے اور معلوم کرو کہ اس نے کون سا وظیفہ پڑھا، کون سا اسم اعظم پڑھا کہ جس کی وجہ سے بارش ہونے لگی۔ پکڑا گیا، پوچھا گیا وہ جوان یہ تو بتا کہ تو نے کیا پڑھا، کون سی دعا پڑھی، کون سا اسم اعظم پڑھا تو نے؟ ارے آخر ہم 3 دن سے دعا مانگ کر تھک گئے، ایک قطرہ بھی نہیں برسا اور تو نے 1 منٹ میں ماحول بدل دیا، بارش ہونے لگی، حالات بدل گئے۔ ارے آثار بھی بارش کے نہیں تھے، بدلی بھی نہیں تھی، لیکن اچانک یہ بادل کہاں سے برسا، کہاں سے یہ موسم بدل گیا؟ اس نے کہا سنو، میں نے کوئی اسم اعظم نہیں پڑھا، میں آپ سے کہتا ہوں، میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہے، میں ان سے بھی کہتا ہوں اللہ کے واسطے، اصل پیغام تمہیں سنا رہا ہوں، تم اگر سمجھ گئی نا، تمہاری سمجھ میں بات آ گئی تو یاد رکھو پھر ایک بھی بچہ بگڑنے نہیں پائے گا۔ تمہاری سمجھ میں اگر بات آ گئی تو ہماری قوم کے اندر ایک بھی شرابی پیدا نہیں ہوگا، تمہاری قوم کے اندر، تمہاری اگر بات سمجھ میں آ گئی تو ہماری قوم کے اندر ایک بھی جواری نہیں ہوگا۔ تم سمجھ جاؤ تم نے ماحول کو خراب کر رکھا ہے۔ آج افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے، 50% لڑکیوں کے تعلقات شادی سے پہلے غیروں سے، ناجائز تعلقات، بوائے فرینڈ ان کے، اسلامی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، ارے وہ تو گھروں سے بے پردہ نکلنے کو تیار نہیں ہوتی ہے، غیروں سے بات کرنا تو دور کی بات ہے۔ جس قوم کے حالات اتنے اچھے رہے ہو کہ ایک بھی لڑکی کبھی بے حیا نہیں ہوتی، آج 50% لڑکیوں کے غیروں کے ساتھ تعلقات، باپ نے موبائل دلوا دیا، آن لائن تعلیم کے نام پر پاپا کی پریوں نے اتنا ماحول خراب کیا کہ سارے کے ساری لڑکیاں سب ایک محبت کے عشق کے جال میں گرفتار ہو کر کے حالات اور ماحول کو بگاڑنے میں لگی ہوئی۔ تم سدھر جاؤ، ماحول سدھر جائے گا۔ نوجوان نے کہا میرے محترم بزرگوں دوستوں، بہت غور سے توجہ کے ساتھ میری بات سننے کی ہے۔ وقت زیادہ نہ ہو جائے، احساس رہتا ہے اور بھی لوگ ہیں انہیں بھی سننا ہے آپ کو، اس لیے میں کہتا ہوں کہ بھائی اگر میں ہی نان اسٹاپ بن گیا تو آنے والا کیا سنائے گا آپ کو، اس لیے بھی گھبراؤ میں، صرف 1.25 گھنٹہ ہوا۔ ایک صاحب سوچ رہے ہوں گے کہ پیشاب آ رہا ہوگا انہیں بیچاروں کو، تو سوچ رہے 1.25 گھنٹہ اور اگر کر دے گا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ مجھے اپنی لمٹ خود معلوم ہے، 1 گھنٹے سے اگر 1 منٹ بھی زیادہ ہوتا ہے تو مجھے خود بے چینی سوار ہو جاتی، اس لیے گھبراؤ مت، بس بہت مختصر سی بات ہے، اس کے بعد یہ قافلہ بچھڑ جائے گا۔ ایک رات 2-3 مہینوں میں دے رہے ہیں، آپ تو 2-3 مہینوں میں بھی دے دیتے، بازے ایسے ہیں کہ کئی سال ہو گئے ان کے یہاں کوئی دینی پروگرام ہی نہیں ہوا۔ ہاں اتنا ضرور ہوا کہ کوئی شادی ڈی جے سے خالی نہیں گئی، کوئی شادی ڈی جے سے خالی نہیں۔ اب تو حالات اتنے خراب کہ شادی ہو رہی ہے ڈی جے کے دھن پر،
बाप भी नाच रहा है बेटी का हाथ पकड़कर, भाई नाच रहा है बहन का हाथ पकड़कर। अल्लाह अकबर। गैरत का जनाजा निकाल डाला खबीशों ने। हालात बर्बाद तबाही के दहाने पर ऐसे कर दिए कि बेटी का हाथ पकड़कर नाच रहे हैं, थिरक रहे हैं। जब गैरत निकल गई, वही बाप अपनी बेटी के साथ मुंह भी काला कर लेता है, भाई अपनी बहन के साथ मुंह काला कर लेता है। जिन घरों के अंदर मैं देखता हूँ शादी ब्याहों के मौके पर महरम के साथ लड़की लड़के नाच रहे हैं, याद रखो घरों के नचनिए इन खेतों को नापाक करेंगे जाकर के। बेहयाई का बीज बोओगे तो बेहयाई का फल काटोगे, याद रखो। मत करो ये ड्रामे। हराम जो काम है उसको हराम समझो, हुदूद को पायमाल न करो। तिल्का हुदूदुल्लाह व मन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फक़द ज़लम नफ्सा। ज़ुल्म न करो अल्लाह के हुदूद को फलाक कर। बात कहां से कहां निकल जाती है। दरअसल मैं रोना अपना रोता हूँ तो हंस हंस के सुनते हैं, उन्हें दिल की लगी एक दिल लगी मालूम होती है। मैं अपने दिल का दर्द बिखेरता हूँ, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। आज तुम्हारे चेहरों पर मुस्कुराहट आ रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन कामों से मैं रोक रहा हूँ अगर नहीं रोके तो खुदाए पाक की कसम तुम में से हर आदमी को एक को अल्लाह के सामने हिसाब जरूर देना पड़ेगा। नौजवान कहता है कि बुजुर्गों 3 दिन तक तुम दुआएं मांगते रहे, फरियाद करते रहे, कुरान पढ़ते रहे, दरूद पढ़ते रहे, इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहे, अल्लाह का नाम लेते रहे, बारिश नहीं बरसी। मैंने कोई इसमें आज़म नहीं पढ़ा, कोई दुआ नहीं की। मैं तो ऊँट के कजावे के करीब गया। इस ऊँट पर जो हस्ती बैठी हुई है ये मेरी माँ है, और जो पर्दे के अंदर खातून है मैं उसका बेटा हूँ। मैंने जाकर के अपनी माँ का आंचल पकड़ा और कहा, रब्बा रब्बा, मेरी वो माँ है जो बहुत ही बागैरत माँ है, रब्बा पर्देदार माँ है, मेरी वो माँ है जिसने कभी किसी नामहरम को अपनी आंख से नहीं देखा। ऐ अल्लाह, अगर तू हया को पसंद करता है तो मैं अपनी माँ के आंचल के वास्ते तुझसे दुआ करता हूँ, तेरी मखलूक प्यासी है, पानी बरसा दे। अल्लाह ने, मैंने अपनी माँ के आंचल से अल्लाह से दरखास्त की, अल्लाह ने पानी बरसा दिया। बाहया अगर माँ हो तो यही होता है, समझ रहे हैं नहीं? बाप बाहया हो तो यही होता है, अगर बेहया हो जाए तो वही होता है जो हदीस मैंने पढ़ी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कैफ़ा बिकुम, तुम्हारा उस वक़्त क्या हाल होगा। जैसे मैं कहूँ, अरे भैया कल पता है, कल मालूम है कुछ बहुत ख़तरनाक होने वाला है, तुम करोगे क्या? मैं सोचता हूँ। अब ताज्जुब में लोग पूछेंगे कि क्या कुछ होने वाला है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, जब क़यामत करीब आ रही होगी, ज़मीन व आसमान का निज़ाम दरहम बरहम करने का खुदा इरादा कर चुका होगा और सूरज बेनूर होने को होगा, सितारों के झड़ने का वक्त करीब आ जाएगा, तो जानते हो क्या होगा? कैफ़ा बिकुम इदा फसक़ फ़ित्यानुकुम, जानते हो एक ज़माना ऐसा आएगा कि तुम्हारे जवान जो है ना फासिको फाजिर हो जाएगी। क़यामत करीब जब आएगी, तुम्हारी कौम के वो जवान जिनके अंदर इतनी ताकत, इतनी खुफ़्वत होती थी कि उन्होंने इस्लाम का आलम 4 दागे आलम में लहराया, दीन का फुरेरा बुलंद किया, उन्होंने अल्लाह का पैगाम पूरी दुनिया को सुनाया, जिनकी पेशानी से मस्जिदें आबाद रही, जिन्होंने अल्लाह के घर में इतने आंसू बहाए कि आंसुओं को दरिया बना दिया जाए तो कम है। अल्लाह के शरीयत का बुलंद
جنہوں نے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ بہایا ایسے فاسق ہو جائیں گے، بد کردار ہو جائیں گے کہ 1 روپے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ ڈالیں گے، ان کے کردار سے بدبو آنے لگے گی۔ پیغمبر نے فرمایا تمہارے جوان بد کردار ہو جائے گی۔ کیسے بد کردار ہوں گے؟ ایسے ہوں گے جس کو حرام کہا گیا وہ بہت اچھا لگے گا انہیں۔ جوا حرام ہے نہیں ہے؟ ارے بتاؤ بھائی، جوا حرام ہے؟ کیسا حرام؟ ارے جوا تو چھوڑو، تاش، من لعبا نرد الشیب کہا گیا۔ اس کے بعد کہا فقد صبغ یدہ بدم الخنزیر ولحمہ، جس نے نارمل تاش کھیلا۔ تاش کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ تاش کھیل رہے ہیں، یہاں بیٹھے وہاں بیٹھے، بیوی بلا رہی، کہہ رہے چل اپنا کام کر میں ابھی آتا ہوں، ایسا لگتا ہے 30 مار خواہ ہیں، بہت بڑھیا کام کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ڈسٹرب کوئی نہ کرے، تاش کھیل رہا۔ تاش ہم کہتے ہیں، سوچتے ہوں گے کہ اس کو تو حلال، شاید یہ حلال کہہ دے مولوی۔ پیغمبر نے فرمایا تاش میں لوڈو کو بھی شامل کر لے، گیم کو بھی شامل کر لے، گیم خواہ کیسے بھی ہو، پب جی گیم تو حرام ہے کیونکہ انسان کو خودکشی پر آمادہ کر دیتا ہے، انسان کی جان لے لیتا ہے۔ پب جی تو حرام ہے ہی ہے، اس کے ساتھ جتنے گیم کے ساتھ لوڈو کے ساتھ نارمل تاش، نبی نے فرمایا اگر کوئی لوڈو کھیلے، تاش کھیلے، کوئی گیم کھیلے، نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ، سور کے خون میں، سنو، سور کے خون میں، اس کے گوشت میں اپنے ہاتھ کو آلودہ کرتا ہے، ہاتھ کو اس کے اندر آلودہ کرتا ہے، سور کے خون میں ہاتھ بھرتا ہے۔ مسلمانوں، اس لفظ سے اتنی نفرت ہے کہ آدمی سننا بھی نہیں چاہتا، کھیل کھیل کر کے اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کو سور کے خون میں آلودہ بھی کرتے ہیں۔ غلط بات نہیں ہے؟ تو تاش تو حرام، جوئے کی طرف اشارہ کیا میں نے، انما الخمر والمیسر، میسر جوئے کو کہتے، فرمایا رجس من عمل الشیطان، گندگی ہے، گندگی، بندگی کی طرح اس پر ڈٹے ہوئے جیسے اعتکاف کوئی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، نماز ضائع کر دی بدباطنوں نے، لیکن جوئے کی لت ایسی لگی، اتنی خطرناک۔ ارے یہ جواری، جو انسان جواری ہے، اللہ کے غضب کے سائے میں زندگی گزارتا ہے، نوبت جب آ جاتی ہے تو ماں بہن بیٹی کا بھی سودا کر کے جوئے میں ہار جاتا ہے۔ قرآن کہتا حرام ہے، اور حلال سے بھی اتنی رغبت نہیں۔ ابھی رمضان آنے والا ہے، IPL میچ بھی شروع ہونے والے، یا ہو سکتا شروع ہو گئے۔ IPL میچ کے دیوانوں، تمہاری ماں تم کو روئے اسی دن کے لیے پیدا کیا تھا، روزے کا پتہ نہیں ہے۔ خناس اپنی ماں سے کہتا ہے روزے میں، اماں کھانا بنا دینا، بہت بھوک لگی ہوئی ہے، مستنگا، طاقت ہے، جوانی ہے، مشکل، بے غیرت و بے حمیت، بہن سے کہتا روٹی بنا ورنہ بہت ماریں گے، پیاس لگی ہے، روزہ مجھ سے نہیں رکھا جاتا۔ بات آتی ہے تو اپنی مردانگی کو ثابت کرنے کے لیے روڈ پر نکل جاتا ہے۔ اللہ کے شعار کے لیے، ایک فریضے کے لیے اپنے جسم کو گھلانے کی بات آئی تو نامرد بن گیا۔ کیا کہے گا مجھ سے؟ کھانا بنا، روٹی بنا، بہت بھوک لگی ہے، مجھ سے روزہ نہیں رہا جاتا۔ ان جوانیوں کو آگ لگا دو، خدا کی لعنت ہو جن لوگوں کو اللہ نے طاقت دی، اس کے بعد بھی اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ روزے کے دن کھانا بنا دے، مجھے بھوک لگی۔
ماں سے کہتا ہوں میں، بہنوں سے بھی کہتا ہوں، یاد رکھو ان قبروں میں دھواں اٹھے گا رمضان کے مبارک مہینے میں جن کے گھروں سے چولہے میں دھواں اٹھتا ہے، یاد رکھو۔ بہرحال یہ میری بات نہیں تھی، میری بات یہ تھی کہ آئی پی ایل میچ شروع ہونے والا ہے یا شروع ہو چکا ہو، تراویح کا پتہ نہیں ہے۔ دشمنان اسلام نے جو ٹائم طے کیا انہیں پتا ہے کہ یہ قوم ایک رکوع بھی تلاوت نہیں کرے گی، لیکن ایک میچ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں، اور غضب بالائے غضب کی اس کو بھی سٹا بنا ڈالا، آئی پی ایل میچ کو بھی جوا بنا ڈالا۔ پیسے رکھ کر کے میچ کھیلنا، پیسے رکھ کر کے پتنگ بازی کرنا، وہ تو ویسے بھی حرام۔ مرغ بازی، بٹیر بازی، پتنگ بازی، ہوٹل بازی یا کوئی اور بازی اللہ کی نگاہ میں قطعاً پسندیدہ نہیں ہے۔ تو جوا حرام، تاش جائز نہیں ہے۔ بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے مکروہ تحریمی تاش کو اور جوئے کو حرام لکھا۔ مفتی کفایت اللہ نے بھی رحمہ اللہ نے مکروہ تحریمی لکھا ہے تاش کو، لیکن میں کہتا ہوں مکروہ تحریمی حرام کے برابر۔ تو مسلمانوں، تاش بھی حرام، جوا بھی حرام، حرام کے قریب اگر کوئی جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا فاسق اور کون ہوگا۔ تو پیغمبر نے فرمایا کیف بکم اذا فسق فتیانکم، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہاری قوم کے جوان فاسق ہو جائیں گے۔ شراب، اللہ اکبر، شراب، بھلا بتاؤ تو صحیح کہ مدینے والے شراب کے عادی، مکے والے شراب کے عادی، عرب والے شراب کے عادی، لیکن جب شراب حرام ہوئی ہے تو کہا جاتا ہے کہ مدینے کے اندر ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے پانی کی کوئی نہر بہ رہی ہو، شراب کے اتنے مٹکے توڑے گئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ نے کہا اب حرام، قریب نہیں گئے۔ ایک صحابی بیٹھ کر کے پی رہے تھے، آواز لگانے والے نے آواز لگائی کہ دیکھو کل مسکر خمر وکل خمر حرام، قریب نہ جاؤ، حرام ہے۔ ارے وہ ہونٹوں کو لگا چکے تھے لیکن پیالہ توڑ دیا، پیروں سے شراب کی بوتل کو ٹھوکر لگائی۔ میرا رب جس کو حرام کہہ دے اب وہ ہونٹوں کے قریب جانے والی نہیں۔ اور آج کیا کیا؟ ارے شراب تو پی کر آئیں گے، واہی تباہی بکیں گے، گھر والوں کو پتہ چل جائے گا، لہٰذا چلو چرس پیتے ہیں، بھنگ کھاتے ہیں، گازا پیتے ہیں، فلاں، ارے یہی کر رہے نہیں کر رہے، اور نشے کا انجیکشن لیتے ہیں، نشے کی دوائی کھاتے ہیں، آئی ڈیکس، ارے وہ بھی بریڈ پر لگا کے کھا جاتے، کوریکس ٹانک کو بند کرنا پڑا یار، ٹوریکس اور کوریکس نشے کے لیے پی جاتے تھے۔ بائک کہیں اگر سنسان جگہ میں ہے تو ظالم تیل پٹرول سونگھتے ہیں نشے کے لیے۔ ایسا ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ اچھا یہ کوئی غیر کرے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جس قوم کے لوگوں کو کہا گیا او بھیا یہ چیز حرام ہے، اور صرف حرام نہیں، دیکھو دو باتیں ہیں، ایک حرام اور ایک ناپاک۔ بعض چیزیں حرام تو ہوتی ہیں لیکن ناپاک نہیں ہوتی۔ کسی نے سیب چوری کر لیا، وہ حرام تو ہے چوری کا لیکن ناپاک نہیں ہے کہ بھئی جیب میں رکھ لیا تو اب نماز نہیں پڑھ سکتے، جیب ناپاک ہو گیا، ایسا نہیں۔ لیکن شراب کے بارے میں تمام فقہا کا اتفاق ہے، یہ ناپاک بھی ہے اور حرام بھی ہے، لہذا اگر شراب کا ایک قطرہ کسی انسان کے کپڑوں کو لگ جائے تو جیسے پینا حرام ہے ایسے اس کا دھونا بھی
بھی ضروری اور واجب ہے مفتیوں سے مسئلہ معلوم کر لینا۔ کیف بکم اذا فسق فتیانکم، اس وقت میری امت کا کیا حال ہوگا جس وقت میری قوم کے جوان فاسق ہو جائیں گے۔ عورتوں کے بارے میں کہا گیا، نہیں یہ ختم کرنے کو نہیں کہہ رہے ہیں، انہوں نے دیکھ لیا کہ 2 منٹ گھنٹے میں باقی رہ گیا ہے، تو اس لیے جو ہے ایک یاد دلا رہے تھے ایک بات، وہ ختم کرنے، کہیں آپ لوگ بعد میں ان پر پل پڑو کہ تم نے کہا تھا۔ یہ نہیں کہہ رہے، 1 مہینے سے جو لگاتار جاگے اس کی رات کہے گی کہ اب ختم کر دو، تم اس لائق نہیں ہو۔ بڈھے جاگے نوجوان اگر پوری رات جاگیں گے تو یہ تو اچھی بات نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کیف بکم اذا فسق فتیانکم، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہاری قوم کے جوان فاسق ہو جائیں گے، اور وَطَغَى نِسَاؤُكُمْ، اور تمہاری قوم کی جو عورتیں ہیں نا، تمہاری قوم کی عورتیں وہ بھی حد سے آگے بڑھ جائیں گی۔ تمہاری قوم کی جو عورتیں ہیں وہ بھی حد سے آگے بڑھ جائیں گی۔ ارے مردوں نے جو کیا وہ کیا، سن لو جو حدیث میں نے پڑھی تھی، مردوں نے جو کیا وہ کیا، عورتوں نے کیا کیا، حد سے آگے گزری اور یہاں تک گزری۔ ارے یہ کیا، سیریل قضا نہ ہو، نماز چاہے قضا ہو جائے۔ دیکھا آپ نے، سیریل دیکھ کر کے پورا ماحول خراب کر رکھا ہے۔ رات ہو گئی، دودھ ابل جائے، روٹی جل جائے، بچہ بیڈ سے نیچے گر گیا، کچھ پتہ نہیں ہے، بس مہارانی کو سیریل کی پڑی ہے کہ کسی طریقے سے سیریل قضا نہ ہونے پائے۔ یہ بد کرداری نہیں تو اور کیا ہے؟ اس سے زیادہ تباہی کے دن اور کیا آئیں گے؟ رمضان کا مبارک مہینہ، روزہ رکھنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں تمہارے علاقے کے اندر 3 بجے رات کو سحری کے ٹائم اپنی آنکھوں سے میں نے برقعے والی عورتوں کو دیکھا، کہاں آئی ہیں؟ شاپنگ کرنے آئی، 3 بجے رات کو سحری کے ٹائم۔ سحری نہیں بنایا، سنت یاد نہیں ہے، اب بنائیں گی کس لیے؟ انہیں روزہ تو رکھنا نہیں ہے۔ شوہر گیا سعودی، دبئی کماتے بیچارہ بوڑھا ہو گیا، جوانی کھپا دی اس نے مہارانی کے لیے، اور یہ روزہ چھوڑ کر کے رمضان کے مبارک مہینے میں خناس، نہ جانے اس کے بابو نے اس کی ماں نے اسے کیا پڑھایا، سحری کے ٹائم میں جا کر کے شاپنگ کرنے کو نکلی۔ اتنے خراب حالات میں اگر کوئی جا کر کے ریپ کرتے رات کو، وہ تو خناس جائے گی ہی، پوری قوم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ 3 بجے رات سعد اللہ نگر یہ اچھا لگ رہا؟ 10 بج گئے، 11 بج گئے، 12 بج گئے، دن میں بھوک لگی، پیاس لگی، برقعے کا پلو اٹھایا، شربت کا گلاس لیا اور گٹا گٹ وہی منہ میں اتار لیا۔ اور میری بہن، تو یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے؟ یاد رکھ، خناس تیری اس ادا پر تو قدرت کو اتنا جلال آیا ہے کہ زمین پھٹتی، پلیٹیں ٹکراتی، تو دھسا دی جاتی، لیکن نبی کی دعاؤں کے بدولت اللہ نے تجھے باقی رکھ رکھا ہے۔ کہاں تک پہنچیں گی اور پہنچ چکی ہیں مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بے حیائی، اذا طغى نساؤکم، دیکھا آپ نے؟ اولاً تو پردے کا مزاج نہیں ہے، مزاج بھی کیسے ہو؟ ایک اسکول تو بنا نہیں سکے ہم عورت کہ جس میں ہماری بہن حجاب پہن کر جا کے پڑھ لے، نہیں بنایا، دوسروں کے حوالے انہی کے بھروسے کر دیا۔
لوگ گیٹ آؤٹ کہتے ہیں، بنا نہیں پائے، ماحول گندا کر دیا خود اپنے آپ نے۔ ہم نے طوائفوں کے مجرے پر کروڑوں روپے لٹا دیے، نائٹ کلبوں میں، جوئے میں، اور اسکول نہیں بنا سکے اچھا سا، حوالے کر دیا ان کے۔ حیا سیکھی نہیں میری بہن نے، شوہر کہتا پردہ کرو، کہتی میری سمجھ میں پردہ نہیں آتا۔ بہت مشکلوں سے تیار ہوئی ہے تو برقع کون سا؟ ڈیزائن دار برقع۔ کسی نے کہا دامن تہذیب نسواں پارا پارا ہو گیا، اوڑھنی مفلر بنی برقع غرارہ ہو گیا۔ ایسا برقع ڈیزائن دار، خوبصورت، منقش نقش و نگار والا، بالکل جیسے فراق کہ پہن کر نکلے تو بڑے میاں جو کبھی بیچارے کسی کو نہیں دیکھتے، بوڑھے بھی دیکھنے پر مجبور ہو جائیں۔ سبحان اللہ، لعن اللہ المائلات والممیلات، اس عورت پر خدا کی لعنت ہو جو اس طریقے سے بن سور کر نکلے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوں۔ یہی انداز ہے یا نہیں ہے؟ پردہ کرنے کو تیار نہیں، برقع پہننے کو تیار نہیں، اور اگر پہنیں گے بھی تو ڈیزائن دار۔ اس شوہر بغیر، باپ بغیر، بھائی بغیر تو اس طریقے کے برقعے کو بازار سے خرید کر لائے اور اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو گفٹ کرے۔ کیف بکم اذا طغى نساؤکم، کتنی بے حیائی، شرم آتی ہے، بائک پر بیٹھی ہوئی ہے، انداز دیکھا بیٹھنے کا، ناگن کی طرح لپٹ کر بیٹھی ہے، چمٹ کر بیٹھی ہے، آدھی تشریف بائک پر اور آدھی تشریف بائک سے باہر بیٹھی ہوئی ہے۔ میں کہوں تو کہے کہ میرا شوہر ہے، یقیناً ہوگا، لیکن چوکی کی بات چوکے پر تو نہیں لائی جاتی نا۔ جو کام گھروں میں کرنے کے ہیں، روڈ پر بائک پر بیٹھ کر کمر کے گرد گھیرا ڈال کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہے تو؟ ثابت کیا کرے گی؟ پوری قوم کو برباد کرنے پر تلی ہے، بدنام کر دیا ہے تو نے، تباہی کے دہانے پر قوم کا بیڑا غرق کر کے تو نے رکھ دیا۔ غلط بات ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب فرمایا کہ ایسا ہوگا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا بھی ہوگا؟ ہم مسلمان، ہم نمازی، ہم تو کسی کا دل بھی نہیں دکھاتے، ایسے بھی لوگ ہوں گے جو لوگوں کے پلاٹ پر ناجائز قبضہ کر کے عمرے پر عمرے کیے جائیں گے؟ ہمارے یہاں کی عورتیں تو وضو کر کے دودھ پلاتی ہیں، ایسی بھی عورتیں ہوں گی جو جینس پہن کر ناچیں گی؟ نہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مسلمانوں، لیکن میرے نبی کا فرمان ہے، برحق فرمان ہے، سب کچھ ہوا اور جو کچھ نہیں ہے وہ ہو کے رہے گا۔ مبارک ہے لوگ جو اپنے دامن کو بچاوے، مبارک ہے لوگ جو گناہ سے اپنے آپ کو اس طریقے سے بچائے جیسا گندگی سے انسان بچتا ہے۔ مبارک ہے وہ لوگ جن کے دلوں میں خدا کا خوف اتنا ہو کہ وہ اپنے بھائیوں کا دل دکھانے کے بجائے شیطان کا دل دکھانے پر آمادہ ہو جائے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، انسان کا دشمن نہیں ہے۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی نہیں آئی؟ تو سب سے بڑا فتنہ دور حاضر کو اگر ہے تو اسلام کو دور حاضر میں سب سے بڑا فتنہ اگر ہے تو فتنہ ارتداد ہے، اس سے لڑنا ہے۔ اور لڑیں گے کیسے؟ ایسے لڑیں گے جیسے لڑ رہے ہیں کہ تراویح میں امام صاحب نے جب رکوع کر لیا، پیچھے بیٹھے ہوئے مجاہدین اب کھڑے ہوں گے کہ چلو رکوع میں شریک ہو جاتے ہیں، پوری قرات چھوڑ دی۔ اس طریقے سے ہوتا ہے؟ نہیں، اپنی نگاہوں کے اندر انشاءاللہ حیا پیدا کریں گے، اپنے گھروں کے اندر حیا پیدا کریں گے، اپنے ماحول کے اندر
حیا پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا ان البذاذۃ من الایمان، حیا اور سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، یہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو انشاءاللہ حیا پیدا کرنے کو تیار ہے نا؟ اچھا ایک بات بتا دوں، کوئی ایسا بھی ہے کہ جس سے میں پوچھوں بھائی جنت میں جاؤ گے کہ جہنم میں، تو کہہ دے کہ جہاں 4 پیسے کا فائدہ وہیں لے چلو؟ ہے کوئی ایسا؟ سب جنت میں جانا چاہتے نہیں جانا چاہتے؟ تو جنت میں جانا، اچھا تقریر جو ہے نا، تقریر ایسے ہے جیسے وہ ڈاکٹر سوئی لگانے سے پہلے روئی ملتا ہے، روئی اچھا لگتا ہے، جب سوئی کونچ دیتا ہے تو آدمی چلاتا ہے۔ اب اگر واقعتاً آپ کی سمجھ میں بات آ گئی اور آپ جنت میں جانے کے ڈگر پر نکل چکے، تو بتاؤ کہ انشاءاللہ اس کے لیے اگر کوئی مطالبہ ہو تو مانیں گے نا انشاءاللہ؟ ارے یار سر آہستہ نہ ہلاؤ، میں چندہ کرنے اپنے لیے نہیں آیا۔ آپ کے گاؤں میں مسجد بن گئی، اس سے پہلے آیا تھا تو اتنی بن گئی، اب دوبارہ آیا ہوں تو کم سے کم میری لاج رکھ لو کہ کم سے کم لنٹر تو پڑی جائے انشاءاللہ۔ تو آپ حضرات تعاون کریں گے نا؟ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے، مسجد بن جانی چاہیے۔ میں اس کی نسلوں کے لیے دعا دیتا ہوں جس نے 1 روپیہ بھی اس پر خرچ کیا۔ تجھے نصیب ہو اتنا عروج دنیا میں کہ آسماں بھی تیری رفعتوں پہ ناز کرے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔